بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ رینالڈ بادشاہ کا قاصد خط لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں داخل ہوا۔ قاصد ہاتھ میں خط پکڑے ہوئے سر جھکائے کھڑا ہو گیا اور اس میں بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ مسکراتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ بادشاہ کے قاصد سے پوچھا کہ جس مقصد کے لیے تم یہاں آئے ہو اس بارے میں جانتا ہوں۔ یہ سن کر رینالڈ بادشاہ کا قاصد بڑا حیران ہوا کہ جس بات کا علم بادشاہ اور اس کے چند وزیروں اور میرے علاوہ کسی کو نہیں پتہ، لیکن سینکڑوں میل دور سلطان صلاح الدین ایوبی کو کیسے پتہ چل گیا۔ اور یہ بات سلطان نے اس لیے اس قاصد کو کہی تاکہ بادشاہ رینالڈ کو بھی پتہ چلے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظریں شاہین سے کم نہیں، اور اس کے دماغ میں یہ خوف بیٹھ جائے کہ سلطان اتنے میل دور بیٹھ کر بھی اس کو ہماری ہر بات کا علم ہے، کیونکہ سلطان صلاح الدین دشمن کو نہ صرف تلوار سے تہس نہس کرتا تھا بلکہ ذہنی طور پر بھی اس کو دشمن کو شکست دے دیتا تھا۔ قاصد نہیں جانتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جاسوسی نظام بہت زیادہ مضبوط ہے۔ سلطان محل میں بیٹھے ہزاروں میل فاصلے پر بھی خبر معلوم کر لیتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کے جاسوس علی بن سفیان نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ رینالڈ بادشاہ بہت بڑے جشن کا انتظام کرنے والا ہے، اور اس جشن میں بہت سے بادشاہ، وزراء، امیر شرکت کریں گے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ آپ کو مہمان خصوصی کے طور پر دعوت دینے والا ہے۔ سلطان صلاح الدین رینالڈ بادشاہ کے اس خط کو دیکھ کر حیران نہیں تھا، کیونکہ سلطان پہلے سے ہی سب کچھ جانتا تھا۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب بتایا کہ رینالڈ بادشاہ نے ایک جشن کا انتظام کیا ہے اور اس میں بڑے بڑے بادشاہ، وزیر، امراء اور مجھے بھی دعوت دینے والا ہے، تو سلطان سمجھ گیا کہ اس جشن کے پیچھے رینالڈ بادشاہ کی بہت بڑی چال ہے اور اس کے پیچھے اس کا بہت بڑا مقصد ہے۔ سلطان صلاح الدین اپنے دشمنوں سے ہر وقت چوکنا رہتا تھا، اور اس لیے سلطان صلاح الدین نے اپنی سلطنت سے دور کئی میلوں تک جاسوس پھیلا رکھے تھے۔ سلطان کا کہنا تھا کہ یہ جاسوس میرے بازو ہیں اور ان کے بغیر ایک خیمہ بھی فتح کرنا کسی بھی جنگجو کے لیے آسان نہیں۔ سلطان نے اس لیے جشن میں جانے کی دعوت قبول کر لی، کیونکہ سلطان چاہتا تھا کہ دشمن کے ارادوں کا پتہ چل سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاصد کو کہا کہ اپنے بادشاہ کو کہنا کہ میں ضرور جشن میں حاضر ہوں گا۔ قاصد بڑا حیران ہوا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور رینالڈ بادشاہ کے درمیان کئی عرصہ سے جنگ چل رہی تھی، اور اس قاصد نے سمجھا کہ شاید سلطان اس خوف سے اپنے دشمنوں کے گلے میں نہیں آئے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جب کاٹنے کو آتا ہے تو پہاڑ بھی اس کے آگے ٹک نہیں پاتے۔ جب قاصد سلطان صلاح الدین کا پیغام لے کر رینالڈ بادشاہ کے پاس پہنچا تو یہ سن کر رینالڈ بادشاہ چند لمحے کے لیے تو ساکت ہو گیا۔ رینالڈ بادشاہ نے کہا کہ اگر میں سلطان صلاح الدین کی جگہ ہوتا تو کبھی بھی اس جشن میں نہ ہی جاتا۔ اس نے بھی پھر کہا کہ جب گیدڑ کو موت آتی ہے تو وہ پھر بھیڑیوں کے جھنڈ میں گھس جاتا ہے۔ یہ سن کر رینالڈ بادشاہ کے دربار میں کہکے لگنے لگے۔ جشن کا وقت قریب آ رہا تھا، لیکن رینالڈ بادشاہ کو ابھی یقین نہیں تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جشن میں آئے گا۔ سلطان کی سوچ کے مطابق رینالڈ بادشاہ نے سلطان کے لیے بہت بڑا منصوبہ تیار کر رکھا تھا، اور اس جشن میں اس نے اپنے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانا تھا۔ جشن کا دن آ گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نماز پڑھ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور صرف اپنے 2 سپاہیوں کے ساتھ رینالڈ بادشاہ کی محل کی طرف چل پڑا۔ جب سلطان صلاح الدین محل پہنچا تو 1000 گھوڑا جس پر سپاہی بیٹھے ہوئے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے استقبال کے لیے آئے، اور خود رینالڈ بادشاہ سلطان کے پاس آیا اور سلطان کو اپنی نشست پر لے گیا اور اپنے جشن کے بارے میں بتانے لگا۔ رینالڈ نے کہا کہ میں نے اس جشن میں 100 اونٹ، 500 بھیڑیں، 300 دمبے اور 100 قطار مٹھائی تیار کی ہے، اور یہ سب آپ کی خدمت میں کی گئی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ کھانے کے بعد رینالڈ بادشاہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا کہ میں تمہیں اپنے سپاہیوں کے جوہر دکھانا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد سپاہی میدان میں اترے اور تلوار بازی کرنے لگے۔ ان کی تلوار بازی کو دیکھ کر سلطان کے ذہن میں بہت سارے خیالات آ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد پہلوانوں کو میدان میں اتارا گیا اور ان کی کشتی شروع ہو گئی۔ اس طرح بہت سارے دیگر تقریبات بھی کی گئیں،
اور آخر میں رینالڈ بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بلند آواز میں کہا، اے لوگو، ہماری محفل میں آج مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین ایوبی مہمان خصوصی بن کر آئے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ نے تو سن رکھا ہوگا کہ اس نے کتنے بڑے بڑے علاقے فتح کیے، اور سلطان صلاح الدین کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہت بڑا بہادر اور جنگجو سلطان ہے۔ اس لیے میں سلطان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی یقین آئے کہ سلطان نہ صرف تلوار چلانا جانتا ہے بلکہ اپنی عقل کو بھی چلانا جانتا ہے۔ یہ دیکھ کر تمام درباری اور سپاہی رینالڈ بادشاہ کی طرف دیکھنے لگے کہ اب رینالڈ بادشاہ کیا کرنے لگا ہے۔ تھوڑی دیر بعد 3 خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکیاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ سلطان صلاح الدین کی نشست اوپر تھی اور وہ لڑکیاں نیچے زمین پر کھڑی ہوئی تھیں۔ سلطان نے اپنی نظریں جھکا لیں کیونکہ سلطان نہ ہی شراب اور نہ ہی عورتوں میں دلچسپی رکھتا تھا بلکہ ان کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ بادشاہ نے کہا، سلطان معظم، میرا سوال یہ ہے کہ 3 لڑکیاں جو آپ کے سامنے کھڑی ہیں، ان میں ایک کنواری ہے اور 2 ایسی ہیں جن کا پردہ بکارت زائل ہو چکا ہے اور اب یہ کنواری نہیں رہیں، لہٰذا آپ تینوں کو دیکھ کر بتاؤ کہ ان میں سے کون سی لڑکی کنواری ہے اور کون سی کنواری نہیں ہے۔ رینالڈ بادشاہ نے سوچ رکھا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اتنے بڑے جشن میں بڑے بڑے بادشاہوں، وزیروں اور عمرا کے سامنے رسوا کرے گا۔ تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کو حیرت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رینالڈ بادشاہ کی اس شرط پہ پورا نہیں اتر سکے گا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان تینوں میں سے ایک لڑکی کو کہا کہ تم ایک طرف ہو جاؤ، اور پھر سلطان اپنی نشست سے اٹھا کہا، بے شک سلطان عورتوں سے سخت نفرت کرتا ہے اور شراب اور عورتوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن سلطان جتنا عورتوں کو جانتا ہے اتنا شاید جنگ کے اصولوں کو بھی نہیں جانتا ہوگا۔ پھر سلطان نے اپنے نیام سے تلوار لہراتے ہوئے کہا، ان میں سے یہ لڑکی کنواری ہے اور باقی 2 اپنا کنوارا پن کھو چکی ہیں۔ اور پھر سلطان نے بادشاہ کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بتاؤ کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ یہ دیکھ کر رینالڈ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین ایوبی، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ان میں سے یہ لڑکی کنواری ہے اور باقی 2 کنواری نہیں؟ تو سلطان نے کہا، جب میں نے ان تینوں کی طرف دیکھا تو ان میں 2 کی آنکھوں میں مجھے وہ شرم محسوس نہ ہوئی جو اس لڑکی میں ہوئی، کیونکہ یہ کئی مردوں کے ساتھ وقت گزار چکی ہیں، لہٰذا ان کی آنکھوں میں وہ شرم ختم ہو چکی ہے۔ پھر سلطان نے کہا کہ اس لیے اس لڑکی میں وہ شرم محسوس کی جو اس کی آنکھوں میں تھی، لیکن ان 2 لڑکیوں کی آنکھوں میں وہ شرم بالکل نہیں تھی۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے ایک بھوکا بھیڑیا اپنے شکار کو دیکھتا ہے، لیکن جب میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو قدرتی طور پر اس کی آنکھیں جھک گئیں اور میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکی ابھی کنواری ہے۔ یہ کسی نامحرم کے قریب بھی نہیں گئی، اور بعد میں سلطان کو بتایا گیا کہ یہ لڑکی ایک بزرگ کی بیٹی ہے جو نہایت ہی شریف اور معزز ہے۔ لیکن رینالڈ بادشاہ نے بوڑھے کو ڈرا دھمکا کر سلطان کے سامنے اپنی بیٹی کو پیش کرنے کے لیے حکم دیا تھا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی نیام سے تلوار نکالی اور ایک سپاہی سے تلوار لے کر سلطان نے اس کی تلوار کو ہوا میں اچھالا اور اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے اس تلوار کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر سلطان نے کہا، چٹلون کے بادشاہ، اگر تمہارے سپاہیوں میں اتنی مہارت ہے تو میری تلوار کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ لیکن کوئی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے چیلنج کو قبول نہ کر سکا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار نیام میں ڈالی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔